کہ انبیاء تھے منتظر کھڑے معراج کی رات، امام انبیاء نے کی تھی انبیاء سے ملاقات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور پروگرام کا نام ہے انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں۔ یعنی اس پروگرام میں شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف آسمانوں پر جن انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، ان ملاقاتوں کا مختصر حال اور ان انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مماثلتیں اور موافقتیں اور ان ملاقاتوں کے مقاصد اور حکمتیں، یہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ اور اسی کی مناسبت سے ہم پچھلے پروگرام میں ابو البشر جناب آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا مختصر حال آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ العزیز بتوفیق اللہ تعالی سیدنا آدم علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے مقاصد، حکمتیں اور مماثلتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب، آخری اور معتبر اور مستند اور بے مثال و با کمال و لاجواب کتاب قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا، معزز بنایا، محترم بنایا، معظم بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پوری ذریت اور ساری اولاد کو قابل عزت اور لائق تکریم تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اولاد آدم میں سے آج جس ہستی مبارکہ کے سفر معراج کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، وہ نبی کریم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ پوری انسانیت یعنی ساری اولاد آدم میں سب سے معزز ہیں، سب سے مکرم ہیں، سب سے محترم ہیں اور سب سے زیادہ قابل عزت اور لائق تکریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں آسمان اول پر جناب آدم علیہ السلام سے اپنی ملاقات کا جو احوال خود اپنی زبان نبوت سے بیان فرمایا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح روایت فرمایا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور اس کے فیصلے سے آسمان اول کا دروازہ کھولا گیا تو میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا، رجل قاعد، ایک بڑی معزز اور محترم ہستی اور باروب شخصیت اور ایک بزرگ انسان وہاں تشریف فرما ہیں۔ ان کے دائیں جانب انسانوں کی ارواح کا ایک گروہ ہے
اور ان کی بائیں جانب بھی انسانوں کی روحوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان اول پر دیکھا کہ وہ بزرگ ہستی جب اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں، اور جب بائیں جانب توجہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے سے غم اور الم اور پریشانی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ یبکی، وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخصیت ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ابو البشر ہیں، انسان اول ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان خلقتہ بیدی کے مصداق ہیں اور اس کی تعبیر ہیں۔ یہ ان کے دائیں جانب جو لوگ ہیں، جن کی یہ ارواح ہیں، روحیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے عقائد و اعمال کی اصلاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ اپنی اولاد کی ان جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کی ترقی اور عروج اور کامیابی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اور یہ جو بائیں جانب انسانی روحوں کا گروہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بداعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، دوزخ میں ڈالے جانے والے ہیں۔ یہ ابو البشر جناب آدم علیہ السلام جب اپنی اولاد کی ان روحوں کو دیکھتے ہیں جو جہنم کا ایندھن بننے والی ہیں، تو ان کے چہرے پہ غم اور الم اور پریشانی اور حیرانی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اور انہیں غم ہوتا ہے، اور اسی غم کی کیفیت کے اظہار کے لیے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس تعارف اور گفتگو کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بزرگ شخصیت نے، یعنی جناب آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ میرا استقبال فرمایا کہ مرحباً بالنبی صالح والابن صالح، میرے نیک بیٹے، نیک نبی، نیک پیغمبر، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کی یہاں تشریف آوری پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بزرگ شخصیت کے اس رویے کو دیکھ کر، اس محبت کو دیکھ کر، میرے ساتھ اس انسیت اور تعلق کو دیکھ کر، میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ من ھذا، یہ بزرگ کون ہے؟ تو جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا ھذا آدم، یہ آدم علیہ السلام ہیں، ابو البشر ہیں، انسان اول ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ آسمان اول پر ملاقات کا یہ وہ احوال ہے جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بیان فرمایا ہے۔ جب ہم جناب آدم علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضرت آدم علیہ السلام کے حالات و واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جو مماثلتیں اور مقاصد نظر آتے ہیں، ان کی ایک مختصر فہرست اختصار وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو ترک جنت کا الم اور دکھ سہنا پڑا تھا، انہیں جنت سے نکالا گیا تھا، وہ انہیں اس کا دکھ تھا، صدمہ تھا، تکلیف تھی، پریشانی تھی کہ مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ لیکن پھر جب ان کو اور ان کی اولاد کو زمین پر آباد کیا گیا، خلافت ارضی کا تاج ان کے سر پر سجایا گیا،
اور ان کی اولاد و احفاد سے زمین کو آباد کیا گیا، تو جناب آدم علیہ السلام کا غم اور ان کا الم فرحت و سرور اور خوشی اور مسرت میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اول پر جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروا کے دراصل اشارتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی اور بتلائی ہے کہ ابھی تھوڑے عرصے کے بعد، اس واقعہ معراج کے مختصر عرصے کے بعد، ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس طرح آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا، اسی طرح آپ کو مکے کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا اور آپ کو یہاں سے ہجرت کرنا ہوگی۔ لیکن اے میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود اس کے کہ آپ کو احب البلاد کی جدائی کا صدمہ سہنا ہوگا، لیکن جس طرح آدم کا غم خوشی اور سرور میں تبدیل ہوا تھا، اسی طرح جب آپ مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے تو وہاں دین کو جو استحکام نصیب ہوگا، اسلام کی جو نشر و اشاعت ہوگی، اور ریاست مدینہ جب معرض وجود میں آئے گی اور اسلام چار دانگے عالم میں پھیلے گا، تو آپ کو جو ترک وطن اور خانہ کعبہ کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑے گا، وہ آپ کا صدمہ بھی آدم علیہ السلام کی طرح خوشی اور مسرت میں تبدیل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کا موازنہ کرتے ہوئے اور مماثلت اور مطابقت کو تلاش کرتے ہوئے جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو سامعین و ناظرین کرام، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا، حضرت آدم علیہ السلام کو شاگرد الہی کا اعزاز عظیم عطا فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا، اشیاء کے رموز و اسرار سمجھائے، ان کے اسماء سے آگاہ کیا۔ گویا کہ قرآن حکیم کے انداز تکلم سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام شاگرد الہی قرار پاتے ہیں، اور جب ہم اسی مثال کو لے کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں قرآنی آیات پر نظر ڈالتے ہیں، تو قرآن حکیم حضرت آدم کے علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے علم کا مقابلہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کو تو ہم نے چند چیزوں کے نام سکھلائے تھے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو نبوت سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، اور پھر آپ پر مزید اپنے فضل و کرم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی اور کرم اور نوازش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں اور آپ کو بہت زیادہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، سیدنا آدم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں مماثلت، مطابقت اور موافقت تلاش کرتے ہوئے جب ہم مزید گہرائی سے قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت آدم کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نہ صرف یہ کہ شاگرد الہی ہیں بلکہ پوری انسانیت کے اور پورے عالم کے استاد قرار پائے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ میرا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جو تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت، سنت، سیرت، حدیث کی تعلیم دیتا ہے، اور وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ بات کو اختصار کے ساتھ اپنے سامعین و ناظرین تک پہنچانے کے لیے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مماثلت تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا، پختہ وعدہ لیا کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا بلکہ فناسیہ، وہ بھول گئے۔ اب یہاں جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نسیان کی نسبت اللہ تعالی نے حضرت آدم کی طرف فرمائی ہے کہ وہ بھول گئے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو وہ کچھ سکھائیں گے، وہ کچھ پڑھائیں گے کہ فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں۔ وہاں فناسیہ، آدم بھول گئے، اور یہاں اللہ فرماتا ہے فلا تنسا، ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ اور اگر ناسخ اور منسوخ کے اصول کے تحت کسی بات اور کسی حکم میں تبدیلی کا مرحلہ آیا اور آئے گا تو ہم اس نسیان کی نسبت، سامعین کرام توجہ فرمائیے، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس نسیان اور بھول کی نسبت اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نہیں کریں گے، الا ما شاء اللہ، مگر وہی کچھ بھولے گا جو اللہ بھلانا چاہے گا۔ آدم اور نبی کریم علیہم الصلاۃ والسلام کے طرف الفاظ کی نسبت کا آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یہاں پڑھانے کی نسبت، سکھانے کی نسبت اور پھر بلانے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں فرمائی ہے۔ آئیے آپ کو قرآن حکیم کی ایک اور آیت طیبہ سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام بھول گئے، انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا، پھر زمین پر آ گئے، تو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھے، ان کلمات کے ذریعے توبہ کی۔ فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھلائے، پڑھائے، بتلائے، سمجھائے، وحی فرمائے۔ ان الفاظ کے ذریعے جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھول کو، غلطی کو معاف فرما دیا، اور جب اس معافی، عفو، درگزر، مہربانی، درجات کی بلندی، عظمت، فضیلت کا مرحلہ آیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم ہوا
کہ لا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت کا تذکرہ آدم کی سیرت میں بھی ہے اور ایک درخت کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہے۔ اس درخت کے ذکر کے لیے بھی قرآنی آیات موجود ہیں اور اس درخت کے ذکر کے لیے بھی قرآنی آیات موجود ہیں، لیکن حضرات فضائل اور مناقب کا فرق محسوس فرمائیے، مماثلت اور مطابقت پر غور فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اور اے حوا تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت جنتی درخت آدم و حوا کے لیے بطور آزمائش گاہ ذکر کیا گیا ہے، اور اب آئیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی طرف۔ یہاں بھی ایک درخت کا ذکر ہے، اور وہ کن لفظوں میں ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام اور مسلمانوں وہ وقت یاد کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ ایک وبول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی۔ واقعے کی تفصیل میں جانا اس وقت مناسب نہیں ہے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں درخت کا ذکر بطور آزمائش ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآنی آیات میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس درخت کی آزمائش کا نتیجہ یہ ہے کہ آدم و حوا کو جنت سے نکال دیا گیا، اور اس درخت والی آزمائش کا نتیجہ کیا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا، ان کے لیے رضامندی کا اعلان کر دیا۔ اور اگر الفاظ قرآنی کا مطالعہ کیا جائے تو ارشاد ہوتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اس درخت کی بطور آزمائش ذکر کا نتیجہ کیا ہے کہ یہاں اخلاص قلب ہے، خلوص نیت ہے، نزول سکینہ ہے، اطمینان و سکون ہے، اللہ کی رضامندی کا اعلان اور اظہار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رفعت و شان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ نے ان کے حضور فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا، اور جب نبی کائنات کی باری آتی ہے یہ مماثلت ہے، مطابقت ہے، موافقت ہے، عظمت ہے، شان ہے، فضیلت ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، عزت ہے، احترام ہے، توقیر ہے، تعظیم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں صرف فرشتوں کو ادب بجا لانے کا حکم دیا اور جھکنے کا حکم دیا، اور یہاں کہا کہ اللہ بھی اپنے نبی پر رحمتیں برساتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان تمہیں بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا اور بھیجنا چاہیے۔ حضرات گرامی، اختصار وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے آج کے پروگرام میں سیدنا آدم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج ملاقات کا مختصر تذکرہ کیا ہے، اور ابو البشر اور خاتم النبیین علیہم السلام کی زندگی، حالات، واقعات اور سیرت میں مماثلتوں اور مطابقتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس ملاقات کے مقاصد اور حکمتوں کی طرف مختصر اشارات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کے راستے پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے رسول کو رب نے مقام ایسا دیا، سبھی نبی تھے مقتدی، امام ایسا دیا کہ انبیاء تھے منتظر کھڑے میں
آج کی رات امام انبیاء نے کی تھی انبیاء سے ملاقات.